اب وہ پکار رہے ہیں، بعض دفعہ خبریں آ رہی ہیں کہ 3 دن تک جو خیمے والے ہیں ان کو کھانا نہیں مل رہا۔ ہمارے کچھ مسلمان، کچھ تنظیمیں وہاں پہنچی ہوئی ہیں، خاص طور پر دعوت اسلامی والے، پاکستان سنی تحریک، یہ تنظیمات جو ہیں وہ وہاں پہنچ کر اپنے اپنے کام کر رہی ہیں، سر انجام دے رہی ہیں۔ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ایسے فقیر لوگ جو سارا سال مانگتے ہیں تو وہ وہاں انہوں نے ڈیرے لگائے ہیں، جو ٹرک جاتا ہے تو اس کو لوٹ لیتے ہیں۔ یہ بھی مووی دیکھنے کو ملی۔ مگر مسلمان بھائیوں، آج ہمارا کام کیا بنتا ہے، ہمارا حق کیا ہے، ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو مسلمان ڈوب ہے، کہ یہ لالچ کی دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگ ہم سے ووٹ مانگنے آئے ہیں تو ہمیں لالچ دے رہے ہیں، لالی پاپ دے رہے ہیں، گولی دے رہے ہیں۔ آج اگر کوئی جاتا ان کو لوگوں کو بچانے کے لیے مکان بنانے کا اعلان کر دیتے، زمین دیتے، پتہ چلتا کہ یہ بے لوث لوگ آئے ہیں۔ پھر یہ بھی کہا جاتا تھا کہ مولوی بنیں گے تو کھائیں گے گیا۔ آج دیکھو کہ مولوی اپنے کندھوں پر اٹھا کر راشن ان لوگوں کو کھلا رہے ہیں۔ کھانے کی تو دور کی بات ہے کہ مولوی حضرات کھلا بھی رہے ہیں۔ تو یہ جملہ کہ مولوی بنیں گے کھائیں گے، کہاں سے بھائی؟ آپ مولوی بن کے دیکھیں کہ آپ کبھی بھی بھوکے نہیں سوئیں گے، کبھی بھی آپ کے پاس راشن ختم نہیں ہوگا، آپ کو نیند بھی ایسی سکون سے آئے گی کہ جو غیر مولوی کو سکون سے نیند نہیں آتی۔ کوئی فکر نہیں ہوتا، تو ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ میں نے اذان پڑھنی ہے یا نماز پڑھانی ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے علم کی دنیا میں بھی آنا پڑے گا، علم کی دنیا میں آ کر پھر عمل کی دنیا میں بھی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اور جو مسلمان پانی کی نظر ہو گئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کے، اور فرماتے ہیں کہ قال بغونی فی ضعفائکم فانما ترزقون او تنصرون بضعفائکم، فرمایا کہ اگر مجھے تلاش کرنا ہے تو مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کرو۔ پیارے آقا علیہ السلام کو اگر کسی نے ڈھونڈنا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ مل جائیں، تو پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کمزور لوگوں میں مجھے ڈھونڈو، میں وہیں تمہیں مل جاؤں گا۔ اور فرمایا کہ تم کو اگر روزی ملتی ہے، اگر امیر لوگوں کو رزق ملتا ہے، تو فرمایا کہ غریبوں کی وجہ سے ہوتا، کمزور لوگوں کی وجہ سے لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے، ان کی مدد بھی کی جاتی ہے۔ اگر کمزور لوگ، غریب ختم ہو جائے تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ امیروں کو رزق ملنا بھی بند ہو جائے، ان کی مدد ہونا بھی بند ہو جائے۔ آسمان سے بارش آتی ہے تو غریب لوگوں کی وجہ سے۔ اب اس میں دو تفسیریں ہیں، ایک یہ ہے کہ غریب کمزور لوگوں سے مراد ہیں جو سارا دن قرآن پڑھاتے ہیں، علماء حضرات، ان کے کاروبار کا ذریعہ نہیں ہوتا، تو فرمایا کہ ان کی خدمت کرو تو میں تمہیں ان لوگوں کے پاس مل جاؤں گا، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو، علم والوں کی دنیا میں جایا کرو، تو فرمایا کہ وہیں سے میں تمہیں مل جاؤں گا۔ اور کمزور لوگوں سے مراد یہ بھی ہے کہ جو متقی پرہیزگار غریب لوگ ہیں، اور ان کے پاس جایا کرو، میں تمہیں وہیں سے مل جاؤں گا۔ تو حضرت اقرابی، آج جو سیلاب کی نظر ہوئے ہیں لوگ، ان سے زیادہ غریب کون ہے، ان سے زیادہ کمزور کون ہے؟ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس حوالے سے فرمانے والے نشان تو بہت زیادہ ہے، بہت اعلیٰ قسم کے فرمان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے راضی کرنا ہو وہ میرے کسی غریب امتی کو راضی کر لے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا مندی کا ذریعہ بھی یہ ہے کہ کسی مسلمان امتی کو راضی کر لیا جائے۔ آج اگر کسی غریب کو ہم راشن دیں گے تو اللہ کے فضل سے وہ جب پیٹ بھر کے کھائے گا، اپنے بچوں کو کھلائے گا، تو وہ راضی ہوگا، تو انشاءاللہ یقیناً اللہ کے رسول ہم پر راضی ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سماعت فرما لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا، ایک یتیم بچہ تھا، اور وہ یتیم بچوں پر ایک سوٹ ہوتا تھا، اور وہ بھی پھٹا ہوا، جگہ جگہ پر پیبند بھی لگے تھے، پھر سوراخ بھی تھے، جس پھٹے ہوئے کپڑے سے جسم نظر آتا تھا۔ اور وہ بچہ تھا تو وہ دیکھتا تو اپنی ماں کے جسم کو، تو اس کی آنکھیں پرنم ہو جاتی، آنکھوں سے آنسو نکل آتے، اور ایک دن کہہ اٹھا کہ ماں مجھے اجازت دے، میں اپنے چچا کے پاس جاتا ہوں، وہ امیر ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ میری ماں کے لیے کپڑوں کا سوٹ دے دے، کپڑوں کا جوڑا دے دے، تاکہ میں اپنی ماں کو پہلاؤں، تاکہ میری ماں کا جسم جو ننگا تھا
وہ چھپ جائے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا میں تیرے چچوں کو جانتی ہوں، وہ شریکہ ہے، وہ کچھ بھی تیرے ساتھ نہیں کریں گے اور وہ تجھے جھٹکے دیں گے، تجھے ماریں گے، دھکے دے کے دروازے سے نکال دیں گے۔ مگر ماں اپنے بیٹے کو سمجھاتی رہی۔ آخر کار وہ بیٹا تھا وہ کافر بچہ، مگر ماں سے محبت اتنی کرتا تھا کہ ماں کا ننگا جسم نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آج مسلمان کا ایسا ہے کہ جو شادی بیاہ کے موقع پر اپنی بیٹی کے سر پر دوپٹہ بھی نہیں رکھتا اور اپنی بیٹی کو اتنے غریب اور اتنے باریک کپڑے پہنا کر شادی میں بھیج دیتا ہے کہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ باپ کو بھی شرم نہیں آتی، بیٹا بھی شرم نہیں کرتا، بھائی بھی شرم نہیں کرتا، شوہر بھی نہیں کہتا، مگر اس کافر بچے کا یہ انداز دیکھے وہ کہتا ہے کہ ماں میں بچہ ضرور ہوں مگر اتنا بھی بغیرت نہیں ہوں کہ اپنی ماں کا ننگا جسم دیکھتا پھروں۔ کاش کہ آج مسلمان سمجھ آتا کہ شادی بیاہ کے موقع پر میں نے اپنی بہن بیٹی اور بھائی بیوی کو میں نے کیسے کپڑے پہنانے ہیں، کیسا لباس پہنا کر باہر لے جانا ہے۔ اب وہ بچہ ضد کر بیٹھا، کہا کہ میں جاؤں گا، چلا گیا، چچا کے دروازہ کھڑکایا، بھائی نکلے، کزن نکلے اور انہوں نے کہا کہ کیسے آیا؟ وہ الجھنے لگے، جھڑکنے دینے لگے۔ اس نے کہا کہ میری ماں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے کپڑا دے دو تاکہ میری ماں کپڑا پہن لے، اپنا جسم چھپا لے۔ بات سن کر چچا باہر آیا اور اس نے آ کر کہا او منحوس دور ہو جا کہ کہیں تیری نحوست میرے بچوں پر بھی نہ پڑ جائے، میرے بچے بھی یتیم نہ ہو جائے۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ نے کہا چچا میں تو اس لیے آیا تھا کہ تو میرے باپ کا بھائی ہے، میرے باپ کا خون ہے۔ اس نے تھپڑ مارا اور یتیم بچے کو، بھتیجے کو بھیج دیا واپس۔ رستے میں روتا ہوا آیا، ایک صحابی ملے، کہا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا کہ میں اس لیے اپنے چچا کے دروازے پر گیا تھا اور چچا نے مجھے مارا، زور نہیں دیا، جھٹکا گھر سے نکال دیا۔ میرے باپ کا خون تھا، میرے باپ کا بھائی تھا۔ اب بچہ روتے ہوئے ہچکے لے رہا تھا۔ اور صحابی رسول نے کہا کہ آؤ ایک دروازہ بتاتا ہوں جہاں سے کوئی جاتا ہے خالی نہیں آتا۔ اور اس نے کہا جلدی بتاؤ کہ وہ کون سا دروازہ ہے جو اپنے جہاں سے دھتکار دیتے ہیں، وہ کون سا دروازہ ہے جہاں سے دھتکارا نہیں جاتا؟ اس نے کہا وہ میرے آقا محمد الرسول اللہ کا دروازہ ہے، وہ اللہ کے رسول کا دروازہ ہے جہاں پر جو بھی جاتا ہے وہ خالی نہیں آتا۔ بچہ تڑپتا ہوا ماں کے پاس گیا، کہا کہ ماں چچا نے تو مجھے مارا ہے۔ ماں نے سینے سے لگایا، کہا بیٹا تجھے کہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ملے گا دھکوں کے علاوہ، مار کے سوا کچھ نہیں ملے گا، ذلت وہ دیں گے تجھے، ذلیل کر دیں گے۔ اس نے کہا ماں ایک بار موقع اور دے دے، محمد نام کا ایک بندہ ہے اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا نانا اس کے پاس نہ جانا، وہ جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا، اس کے پاس رہ جاتا ہے، وہ واپس نہیں آتا۔ بیٹے نے کہا کہ ماں ایک بار اجازت دے، میں نبی کے دروازے پر جاتا ہوں مگر پہلی شرط یہ رکھوں گا کہ اے اللہ کے رسول میں آیا مانگنے ہوں مگر کلمہ پڑھنے نہیں آیا۔ ماں سے اجازت پھر لے لی۔ ماں کا دل تڑپ رہا تھا کہ میرا بیٹا ہے، بچہ ہے، بچے کا دل تڑپ رہا تھا میری ماں کا جسم ننگا ہے۔ اب وہ بچہ جب پیارے آقا علیہ السلام کے دروازے پر آیا، آواز دی، کہا کہ اے اللہ کے رسول میری بات سن لیں پہلے کہ میں کلمہ پڑھنے نہیں آیا، مجھے کلمہ پڑھانے کا کہنا بھی نہ، میں اپنی ماں کے لیے کپڑے مانگنے آیا ہوں۔ اس بچے کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پیارے مولوی السلام نے جب جواب سنا، سوال سنا، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بیٹا آگے آؤ۔ آپ نے ہاتھ سر پہ رکھا، فرمایا کہ میں نے کب کہا تو میرا کلمہ پڑھ، تجھے کیا چاہیے؟ کہا کہ ایک سوٹ چاہیے۔ اب عورت کے کپڑے ہیں تو دروازہ میرے نبی کا ہے، مانگنے آیا ہے اپنی ماں کے کپڑے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے کپڑے بظاہر دیکھا جائے تو مردوں کے مل سکتے ہیں، عورتوں کے تو کپڑے ہے نہیں، مگر پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جیسا بھی سوال جاتا ہے کبھی خالی نہیں آتا، جیسا بھی سوال لے کر جاتا ہے خالی کوئی نہیں پلٹا۔ اور وہ بچہ دیکھے کہ کافروں کا بچہ ہو کر اتنے یقین سے جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا نبی ہے، جاؤں گا سوال کروں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ خالی نہیں واپس موڑیں گے۔ جیسے ہی میرے آقا نے ہاتھ سر پہ رکھا، اللہ کی عزت کی قسم ہے نور ایمان تو داخل ہو چکا تھا، وقت کلمہ پڑھنا باقی تھا، دنیا تو بدل چکی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے جتنے ہاتھ کے نیچے بال آتے ہیں اور ہر بال کے بدلے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، نیکیاں بلند کر دیتا ہے، نیکیوں کے درجے بڑھا دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بعض فرماتے ہیں کہ اپنا کرتا مبارک اتار دیا، بعض کہتے ہیں کہ چادر لی تھی وہ چادر دے دی، فرمایا کہ جاؤ اپنی ماں کا جسم ڈھانپ لو اس چادر سے۔ وہ بچہ خوشی خوشی لوٹا، آنکھوں میں تو آنسو تھے کہ انہوں نے دھتکار دیا،
جن کو ہم اپنا غیر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا لیا، مگر میرے آقا کے لیے تو سب برابر ہے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے دشمن کا بچہ ہے، یہ نہیں دیکھا کہ کافر کا بچہ ہے، دیکھا یہ ہے کہ آیا یتیم ہے اور اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو حاجت کیا ہے۔ میرے آقا نے کپڑا دے کر بتا دیا کہ مسلمانوں یہ تو کافروں کا بچہ تھا، تو مسلمانوں کی عزت کافروں سے زیادہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑا دیا، بچہ واپس آیا، ماں کے کندھوں پر جب چادر ڈالی، ماں نے اس چادر کو جب اوڑھا تو سکون محسوس کیا، کیونکہ رحمت والی چادر جب جس کے اوپر سایہ کر لیتی ہے پھر اندر سے سکون ملتا ہے، باہر سے سکون ملتا ہے۔ ماں بول کے کہتی ہے کہ بیٹا کس نے چادر دی؟ کہا کہ ماں اسی نے دی ہے کہ جس کے پاس جانے سے تو روکتی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آیا، کہا بیٹا کلمہ پڑھ کے آیا؟ کہا نہیں، تو نے روکا تھا۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا روکا تھا مگر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ وہ دشمنوں کو بھی خالی نہیں موڑتے، تو لہذا بیٹا تو اکیلا نہیں، مجھے بھی ساتھ لے جا، ہم دونوں کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کے غلام بن جاتے ہیں۔ اب ماں نے بھی کلمہ پڑھا، بچے نے بھی کلمہ پڑھا۔ یہ بات کرنے کا مقصد تھا